ایک ماں، ایک بہن اور ایک قوم کی بیٹی 20 سال میں کفار کے چنگل میں تکلیفیں اٹھا رہی ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کے بال نوچے جاتے ہیں، اس کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ رضوی ابھی ریسنٹلی عافیہ صدیقی کی سسٹر ان سے ملی ہے امریکہ میں جا کے نا، تو ابھی ان کو 20 سال ہو گئے امریکہ کی قید میں، تو مطلب 20 سال سے وہ کسی دوسرے ملک کی قید میں، ہمارے پاکستان کی بیٹی، تو حکومتیں کافی آتی رہی ان کے نام پہ، حکومتوں نے، لوگوں نے، جماعتوں نے ووٹ بھی لیے۔ دیکھیں یہ جو عافیہ صدیقی والا کیس ہے نا، یہ ایک ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم باغیرت قوم ہیں یا بے غیرت ہو چکے ہیں۔ بالکل مختلف دیکھیں، میں اس پرسپیکٹو پہ نہیں جاتا کہ عافیہ صدیقی کسی کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا، ٹیررزم کسی ایکٹیویٹی انہوں نے کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، میں بھی وہاں گواہ نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی عوام میں سے تھا، یہ تو ادارے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اگر کسی کی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ غیروں کے حوالے اس کے کر دیں گے، اس کو رسی سے باندھ کر ان کو دے دیں گے، بیچ کھائیں گے اپنی بیٹی کو۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ہماری غیرت کا سودا کیا ہے، اسی میں یہ غیرت کا سودا، اسی طرح کا غیرت کا سودا یہ عافیہ صدیقی والا بھی ہے۔ یہ ہمارے اوپر قومی تماچہ ہے۔ وہ سرزمین جہاں پہ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ کسی بیٹی کے ساتھ ایک ہندو جو ہے وہ راجہ، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اور محمد بن قاسم وہاں سے چلتا ہے 7 سمندر پار سے، اور وہ یہاں پہ آتا ہے، اور یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے۔ اسی سرزمین پہ آج ماؤں بہنوں کی چادر محفوظ نہیں ہے، غیر آتے ہیں اور ہماری بیٹیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ فیض نے کہا ہے نا کہ جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ یہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور اس کے جواب دہ حکمران ہیں ایک ماں، ایک بہن اور ایک قوم کی بیٹی 20 سال میں کفار کے چنگل میں تکلیفیں اٹھا رہی ہے، اور جیسی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کے بال نوچے جاتے ہیں، اس کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بھیڑیے درندے، انہوں نے گوانتانامو بے میں کیا کیا نہیں کیا، بعد میں جو لوگ وہاں سے چھوٹے انہوں نے کیا کیا خبریں نہیں بتائی، غلاظت وہ کھلاتے رہے، کتے انسانوں کے اوپر چھوڑتے رہے، انہیں برہنہ کر کے ان کے سامنے ان کا ریپ کیا جاتا رہا، دوسروں کے سامنے عورتیں ان کو ٹارچر کرتی رہیں برہنہ کر کے، اور جو عورتیں وہاں تھیں ان کا ریپ کیا جاتا رہا۔ تو وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ 20 سال میں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہوگا؟ کیسے ہمارے حکمران چین کی نیند سو جاتے ہیں؟ کیسے وہ انسان کے جس نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، وہ کیسے دھڑلے سے کہتا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اس کے بعد ماؤں بہنوں کو بیچ کھایا اس نے؟ وہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بیچ کھائیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہماری حالت تو وہ ہو چکی ہے کہ اسلاف کے مدفن بیچنے لگ گئے ہیں، ہم تو قبریں بیچنے سے نہیں باز آتے۔ اور اس میں عوام کو چاہے جتنی ہمدردی ہو عافیہ صدیقی سے، عوام جتنا چاہے خیر چاہتے ہوں، یہ عوام ہی ہے نا جو پھر جا کر انہی لیڈروں کو پوچھتے ہیں۔ عمران خان نے عافیہ صدیقی کا نعرہ لگایا، اس بیس کے اوپر اپنا ووٹ بینک بنایا، اور اپنے دور حکمرانی میں اس کے اندر اس نے اگر کوئی ایک چیز کی ہو تو مجھے بتا دیں۔ جب اس کے اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہ امریکہ کا نام لے لیتا ہے، وہ پورے ملک کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آتا، لوگوں کو سول نافرمانی کے اوپر اکسانا شروع کر دیتا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروانا شروع کر دیتا ہے، GHQ پہ حملہ کروا دیتا ہے، قوم کے شہیدوں کی عزت تار تار کر دیتا ہے۔
لیکن جب قوم کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات آتی ہے تو پھر وہ سب بھول جاتا ہے. اور خالی ایک عمران خان نے اس دور میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. یہ لوگ کیسے رات کو چین کی نیند سو جاتے ہیں؟ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ انہوں نے اللہ کا آگے جواب نہیں دینا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور سب سے زیادہ ذمہ دار حکمران ہیں. یہ سارے عوام ان کا کنبہ ہے، ان کی رعایا ہیں. اگر کوئی بھوکا سویا تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا. اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر فاروق کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج کے حکمران کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے پوچھو، مجھے ووٹ دو، مجھے حکومت میں لاؤ، میں تمہارے مسائل حل کروں گا. اس کے بعد جب ان کو حکومت مل جاتی ہے، اختیار مل جاتا ہے، وہ تو صرف اپنی پوجا کرواتے ہیں. اپنی پوجا کروانے کے علاوہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کرتے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم شرمندہ ہیں. عافیہ صدیقی ہماری بہن، ہم شرمندہ ہیں. اور ہم شرمندہ ہیں فوزیہ صدیقی ہماری بہن، ہم شرمندہ ہیں. فوزیہ صدیقی نے میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ یہ جو فیملی ہے یہ نوابوں کی فیملی تھی. کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب نہاتے تھے، روزانہ ہم نہاتے تھے اور ہمارے بالوں میں سونا اور چاندی ہماری باندیاں جڑتی تھیں. ایک ایک بال کی لٹ میں سونے اور چاندی کی جو موتی ہیں وہ جڑے جاتے تھے. اور ہمارے والد نے، ہمارے والدین نے وہ سارا کا سارا تحریک پاکستان میں دے دیا، جنہوں نے سب قربان کر دیا. جو وہاں سے عزتیں لٹوا کر، جو وہاں سے بچے کٹوا کر، جو وہاں سے اپنا سب قربان کر کر یہاں پاکستان میں آئے، ان کی بیٹی کو ہم نے اغیار کے حوالے کر دیا. اگر وہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو تھی بھی، اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ٹیررزم کا کوئی ایسوسیشن تھی بھی، تو پاکستان میں مقدمہ چلنا چاہیے تھا، یہاں پہ سزا ہونی چاہیے تھی. قوم کی ماؤں بیٹیوں کو بیچ کر کوئی نہیں کھاتا. ایسی بے غیرت قوم اگر دنیا میں کہیں رہ گئی ہے تو اس قوم کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کا پورا پرس. اس دعا کے ساتھ کہ پاک سرزمین پہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دستور قائم ہو، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اس نئے ٹاک شو کے ساتھ جس کا نام ہے ہم دیکھیں گے. اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب مظلوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، جب اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا هو الحق کا نعرہ، جو میں بھی کہوں تم بھی کہو، اور راج کرے گا ایک خدا، جو میں بھی کہوں اور تم بھی کہو. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے.